حیدرآباد سے منظرعام پر آیا دل دہلا دینے والا واقعات۔ 31 سالہ شادی شدہ خاتون کی ملی سرکٹی لاش، سر کچل کر ناقابل شناخت بنانے کی بھی کوشش، شوہر پر لگا ہے قتل کا الزام۔ زرعی قوانین معاملے میں کسانوں کے ساتھ سرکار کی بات چیت رہی بے نتیجہ، مظاہروں میں مزید شدت کے آثار۔ پنجاب میں 21 دنوں سے ریلوے ٹریک پر ڈٹے ہیں کسان۔ بارش میں بحال ہوئی ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش۔ مسلسل بارش کے بعد مختلف حادثات میں گئی 35 لوگوں کی جان، صرف حیدرآباد میں 18 لوگوں کی موت، راحت بچاؤ کا کام جاری۔ ممبئی اور پونے میں بھی موسلادھار بارش کی وارننگ، محکمہ موسمیات نے جاری کیا ریڈ الرٹ۔ مہاراشٹر کے سولاپور میں دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت۔ کرناٹک کے ساحلی اضلاع میں بھی زوردار بارش، گلبرگہ، پاگل کوٹ سمیت کئی شہروں میں صورتحال انتہائی خراب، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے نظام زندگی درہم برہم، کئی تعلقہ جات زیر آب، فصلوں کو زبردست نقصان۔ ٹی آر پی گھوٹالہ معاملے میں ریپبلک ٹی وی کی عرضی پر سماعت سے سپریم کورٹ کا انکار، ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کا دیا حکم۔ مہاراشٹر میں مذہبی مقامات کھولنے کی مانگ کے درمیان ہی ادھو ٹھاکرے سرکار نے جاری کی نئی کووڈ گائیڈ لائن، فی الحال بند رہیں گے تمام مذہبی مقامات۔ ممبئی میں آج سے میٹرو خدمات بحال۔ اب اسٹیشن یا ٹرین پر تھوکنے پر ہوگی سخت سزا، ریلوے پروٹیکشن فورس نے جاری کی نئی ہدایات۔ اسٹیشن کے باہر یا ٹرین میں تھوکنے والوں کو ملے گی 5 سال قید کی سزا۔ کورونا گائیڈ لائن کی خلاف ورزی پر جرمانہ اور سزا کا اعلان۔ القاعدہ سے روابط کے الزام میں گرفتار مسلم نوجوانوں کی قانونی مدد کے لیے جماعت اسلامی نے بڑھائے ہاتھ۔ مغربی بنگال جماعت اسلامی نے نوجوانوں کو بے قصور قرار دیتے ہوئے قانونی امداد فراہم کرنے کا کیا اعلان۔ معاشی بدحالی کو لے کر راہل گاندھی ایک بار پھر مودی سرکار پر برسے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جی ڈی پی میں بنگلہ دیش بھی ہندوستان سے آگے جانے کو تیار، یہی ہے بی جے پی کے 6 سال کی نفرت کی سیاست کے کارنامے۔ ہاتھرس معاملے میں سی بی آئی کی تفتیش تیسرے روز بھی جاری۔ سی بی آئی کی ٹیم آج 4 ملزمین کے گھر پہنچی، اہل خانہ سے کی پوچھ تاچھ۔ ناسک جیل میں افسران اور اہلکاروں کے ذہنی ٹارچر سے پریشان 37 سالہ مسلم نوجوان کی خودکشی، پیٹ سے برآمد ہوا خودکشی کا نوٹ۔ افسران پر ذہنی طور پر پریشان کرنے کا لگایا تھا الزام، اہل خانہ نے خاطی افسران کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو ملی نظر بندی سے رہائی، آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا کیا اعلان۔ دفعہ 370 کی بحالی کے سلسلے میں آج جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ۔ روس کا امریکہ کو زبردست جھٹکا، ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق نیو اسٹارٹ معاہدے میں توسیع کی امریکی درخواست کو کیا مسترد۔ روس نے تحفظات کی بنیاد پر معاہدے کی توسیع سے کیا انکار۔ آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کو ملی بڑی کامیابی، مزید 8 دیہات آرمینیا کے قبضے سے کرائے آزاد۔ آذربائیجان کے صدر نے ٹویٹ کر دی جانکاری۔ ہند چین سرحدی کشیدگی میں مزید اضافہ، چینی صدر نے فوجیوں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی کہی بات۔ کورونا کے خطرے سے نمٹنے کے لیے فرانس میں پبلک ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، فرانس کے دارالحکومت پیرس سمیت 9 شہروں میں رات کا کرفیو۔